फेसलेस निज़ाम कामयाब होगा, पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान का कल्चर और टैक्स पेयर के जो मजाज हैं उनके मुताबिक फेसलेस निज़ाम कैसा रहेगा। कि जो बजट है ना सर, वो हमेशा से एक रेवेन्यू मैयर रहा है, बजट कभी भी ब्रॉडनिंग मैयर नहीं रहा। इस दफ़ा इस बजट में फिनांस एक्ट में पेनल्टीज को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। क्वीन एलिज़ाबेथ ने एक दफ़ा कहा था इलेक्ट्रिकल चेयर का जो उनका कानून था कि जी अगर किसी को सजाए मौत के बजाय इलेक्ट्रिकल चेयर के जरिए किया जाएगा, तो उससे कहा गया जी आज तक कोई एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी मौत से ज़्यादा मौत का खौफ अहम है। तो सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने के लिए तो हुकूमत ने हर बार आजमा लिया है, FBI ने हर सर्कुलर जारी कर दिया है। तो ये तो देखे ना, FBI ने अगर एक अपनी पूरी फौज पाली हुई है अफसरान की, तो आप देखे ना कि जो बंदा किसी हद तक टैक्स दे रहा है उसी को हम चोर बना लेते हैं। यही वजह है ना, इसलिए अरबों का टैक्स जाके अदालतों में सिफर हो जाता है। कानून को पेचीदा करने वाले भी हम हैं, कानून की पेचीदगी का फायदा उठाने वाले भी हम हैं, और इस कानून को बनाने वाले भी हम। वाकई AI में कामयाब हो गया FBI, तो फिर तो जो फौज जफर मौज अमला रखा हुआ है बिहार का, फिर उनको कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात करने लगा, AI इतना ही आसान है तो फिर कानून की क्या हैसियत है। देखे ना, AI सिस्टम FBI के अफसरान को भी खा जाएगा और वो कितने टैक्स पेयर को भी खा जाएगा। अगर आप वजीर खजाना होते तो फिनांस एक्ट को कामयाब बनाने के लिए, टैक्स टारगेट को महफूज बनाने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या करते? अगर हम होते तो हम तो ये कि एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाते और सबसे ज़्यादा वर्टिकल ब्रॉडनिंग पे फोकस करते जो PRA ने किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, फिनांस एक्ट 2026 में हुकूमत ने फेसलेस और फिक्स टैक्स स्कीम का जो नया निज़ाम मुतारफ करवाया है। क्या फिक्स टैक्स स्कीम कामयाब होगी, फेसलेस निज़ाम कामयाब होगा, पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान का कल्चर और टैक्स पेयर के जो मजाज हैं उनके मुताबिक फेसलेस निज़ाम कैसा रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर तो 3 बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ लिटरेसी रेट अच्छा है, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं वहाँ जहाँ लिटरेसी रेट नहीं है, वो किस तरह से निज़ाम से फ़ायदा उठा सकेंगे। आज बहुत से ऐसे सवालात हैं जो टैक्स पेयर की ज़ुबान पर होते हैं, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। सैयद हसन अली कादरी साहब, बहुत अरसे के बाद आप अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, फिनांस एक्ट 2026 आप उसको ओवरऑल जब देखते हैं तो आप क्या समझते हैं, ये रेवेन्यू मेजर के लिए बनाया गया है, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, या अवाम दोस्त बनाया गया है, या बिजनेसमैन फ्रेंडली बनाया गया है? कौन सा सेक्टर इससे मुस्तफीद होने वाला है? अगर आप देखें ना, मैं फिस्कल लॉ कमेटी के अंदर भी 3 साल मेंबर रहा और काम करने का मौका मिला अशफाक तौला साहब के साथ, अवैस साहब के साथ, अली लतीफ़ साहब भी उसके चेयरमैन थे, बाकी दोस्तों के साथ भी, फैसल इकबाल ख्वाजा साहब भी उसमें शामिल थे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो एक सबसे बड़ा गिला रहा है इदारों से, और इदारे से बात कर रहा हूँ मैं FBI या पॉलिसी मेकर्स के, जो बजट है ना सर, वो हमेशा से एक रेवेन्यू मैयर रहा है, बजट कभी भी ब्रॉडनिंग मैयर नहीं रहा। अभी जो बजट आप देख रहे हैं उसमें शक्ल थोड़ी सी तब्दील कर दी गई। अभी आप जिक्र कर रहे थे फेसलेस का, बाकी चीज़ों का, वो चीज़ें तो बिल्कुल खुशाइन है, कुछ बातें अच्छी भी हुई हैं। अब अगेन वही जो बात मैं अक्सर कहता हूँ कि इसको देखना ही होगा कि किस हद तक इम्प्लीमेंटेबल, कि क्या ये चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर जो कहा जा रहा है ऐसा हो भी सकता है, ये मुमकिनात में से है, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हमारी जो आम आवाम है वो उसको लेके चल भी सकती है कि नहीं चल सकती। लेकिन अगर आप मेरे से खुलासा पूछें तो खुलासा यही है कि चंद अहदाफ को चेंज कर दिया है, कुछ रेट्स तब्दील कर दिए गए हैं, कुछ रेट्स में बेहतरी लाई गई है, कुछ 7E का कहने को तो कहा जाता है, 7E ख़त्म कर दिया गया। अगर रियल स्टेट की मैं बात करूँ तो रियल स्टेट को 7E का फ़ायदा ज़रूर होगा, मगर बात है कि दूसरी तरफ जो कंसिडरेशन रिसीव्ड वाली बात हुई है कि जी जो 236C में जब आप सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो कंसिडरेशन रिसीव्ड पे 2.5% होगा। तो मामला जो है ना वो वही हैं कि मोर और लेस, अगर मैं खुलासे में बात करूँ तो रेवेन्यू मैयर ज़्यादा है और ब्रॉडनिंग पे आज भी हमारा उस तरह फोकस नहीं होना। हसन अली कादरी साहब, 4-5 सालों से हम जो बजट देख रहे हैं इसमें ज्यादातर टैक्स के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, विद होल्डिंग के टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते हैं, नया टैक्स तो कोई नहीं लगता, लेकिन जो रेट्स को ऊपर नीचे किया जाता है, इस दफा इस बजट में फिनांस एक्ट में आपने समझते पेनल्टीज को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है? पेनल्टीज को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और पेनल्टीज को फोकस करने का एक मकसद ये है कि वो कहते हैं कि जी जो टैक्स पेयर है वो टाइम से रिटर्न जमा कराए। देखें, जहाँ तक तो रिटर्न फाइलिंग की बात है, एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि देखें, एक चीज़ ये है कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने एक दफ़ा कहा था इलेक्ट्रिकल चेयर का जो उनका कानून था कि जी अगर किसी को सजाए मौत के बजाय इलेक्ट्रिकल चेयर के जरिए किया जाएगा, तो उससे कहा गया जी आज तक कोई एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी मौत से ज़्यादा मौत का खौफ अहम है। तो खौफ रहेगा तो आप गलत काम नहीं करेंगे ना, अगर खौफ ही आपके दिमाग से निकल गया तो फिर तो आप गलत काम करेंगे। तो उसमें गुजारिश ये है कि देखिए, आपका जो बेसिकली पेनल्टी बढ़ाने का मकसद है ना, वो जब आप एक लिमिट से ऊपर बढ़ा देते हैं
جو کہ شاید عوام کی پاکٹ کو قابل قبول ہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر کہیں گے جی ٹھیک ہے، جب مرتا نہ کیا نہ کرتا، جب دینا ہی پڑے گا تو دے دیں گے۔ اب دیکھیں نا، ایک جو انڈیویجول ہے اس کی ریٹرن کا ریٹ میرا خیال ہے غالباً 25,000 کر دیا انہوں نے، اور کمپنی کا 1,00,000 کر دیا ہے نان فائلر کا، کہ جی آپ اگر فائلر میں آنا چاہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہیوی ریٹس ہیں۔ ہاں آپ ڈسکریج ضرور کریں لیکن اتنے ہیوی ریٹس کی طرف نہ جائیں۔ میں پینلٹیز کو جہاں تک کمپلائنٹ ٹیکس پیئر کو افیکٹ نہیں کرتی، میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو قانون ہے نا، اس میں یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ منظریہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اگر تو ایک شخص ہے نا جو جی ریٹرن فائل ہی نہیں کر رہا، مثال ہے اس کا، ٹھیک ہے منظریہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ولفلی قانون کے دائرے سے باہر رہ رہا ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی چیز لیٹ ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کاروباری معاملات ہیں، سارا کچھ ہے، تو اس میں اگر ولفل ڈیفالٹ نہیں ہے تو اس پہ اتنی ہائی پینلٹیز آپ کیسے اسٹیبلش کر پائیں گے؟ اچھا حسن بھائی، ویسے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے تو حکومت کو آسانی دینی چاہیے، لیکن پہلی بار آپ حکومت نے کہا ہے جو اب ATL لسٹ میں ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں جو آئے گا، پہلے تو 1,000 روپے دے کے بندہ ٹیکس پیئر ہو جاتا تھا، اب تو 25,000 دینا پڑے گا۔ جی ہاں، یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا ان کو یہ چاہیے کہ 1,000 کو 5,000 کر دیتے، 4,000 کر دیتے، یہ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ 1,000 کو 25,000 کر دیے، وکیل کو 5,000 دیتے ہوئے ریٹرن کا وہ لوگ گھبراتے ہیں، سادہ لوگ ہیں تو وہ کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں نا جی، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو یہ کرنا چاہیے، دیکھیں اگین انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو آپ کے ادارے ہیں اور جو لوگ ہیں، دیکھیں آپ کو میں لے کے جانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور ہم نے وہ سرکل سسٹم کا دور دیکھا ہوا ہے۔ پہلے آپ کا جو ٹیکس آفیسر ہوتا تھا اس کی فنگر ٹپس پہ ہوتا تھا کہ اپنا علاقہ جانتا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں، اپنا علاقہ جانتا تھا، اپنے علاقے کے لوگوں کے لائف سٹائل کا اس کو پتا ہوتا تھا، اس کو پتا چلتا تھا یار ایک شخص نے اپنی استطاعت سے زیادہ مہنگی گاڑی لی ہے، جگہ لی ہے، تو فوری اس کو نوٹس جاتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بجٹ سے بظاہر نظر آ رہا ہے نا، اور جو معاملات ہو رہے ہیں AI سہولت کے طور پہ نہیں استعمال کی جا رہی، جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا آلکسی ہو گئی ہے۔ آلکسی کیا ہے کہ جی مجھے بینگ این آفیسر کام نہ کرنا پڑے، مجھے اپنے ٹھنڈے AC کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑے، ٹھیک ہے نا، محنت نہ کرنی پڑے۔ تو یہ تو دیکھیں نا FBR نے اگر ایک اپنی پوری فوج پالی ہوئی ہے افسران کی جو کہ قابل احترام ہے، لیکن دیکھیں نا جب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ FBR اپنی ایویلیوشن کیا کر رہا ہے، جو اتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ اس کے اگینسٹ کتنا ٹیکس لے کے آتا ہے۔ اچھا حسن بھائی، ہم جب بات کرتے ہیں خوف کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، اپنا شہرت جمع کروا دیں گے، تو سیل ٹیکس میں ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے تو حکومت نے ہر باز مالیہ FBR نے ہر سرکولر جاری کر دیا ہے، ایسا روز آگے ہیں، کبھی کچھ وہ اتنے اختیارات FBR کو دے دیے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر ٹیکس چوری کو تو روکا نہیں جا سکا ابھی تک۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے نا یوبی صاحب، دیکھیں اگر اسٹیج بیسڈ ٹیکس ہو، جیسے تمام جورسڈکشنز میں ہوتا ہے، UAE کی جورسڈکشن میں ہوتا ہے، UK کی جورسڈکشن میں ہوتا ہے، مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اگر دیکھیں، میں ماڈریٹر بھی تھا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ، ICAP آپ نے مجھے بلایا، ان کی بڑی مہربانی ہے ذیشان اجاز صاحب کی، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو بات ہے کہ جی اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ دیکھیے ہم نے تھرڈ اسکیجول میں ساری چیزیں ڈال دی، تو ہم ایک ایسے نظام پہ جا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار آج آپ شیمپو خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، آپ بچوں کی چیزیں خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، کوئی بھی چیز ہے اس پہ پہننے والے جوتے بھی، فٹ ویئر بھی آپ نے تھرڈ شیڈول میں ڈال دی، ہر چیز پہ آپ کے تھرڈ شیڈول میں آتا جا رہا ہے۔ تو وہ آسانی کی نا آپ نے کہ ٹیکس کلیکٹ کرنا آسان، اس میں آن دا کنٹری جو مینوفیکچرر ہے اس کو آپ کہتے ہیں بھائی آپ ان پٹ بھی دیکھو، آؤٹ پٹ بھی دیکھو۔ مجھے ایک سمپل سی بات بتا دیں کہ آپ اسٹیٹ ٹیکسیشن پہ کیوں نہیں آ جاتے کہ ہر اسٹیج پہ ایک فائنل ٹیکس ہو اور سنگل ڈیجٹ پہ آ جائیں؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں تو میں کہوں ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو 5% ایڈ کر دیا، اب وہی چیز آپ آگے سپلائی چین میں بیچ رہے ہیں، آپ کا ٹیکس ہو جی آپ نے 4% ایڈ کر دیا، لیکن آپ کو میرا ان پٹ الاؤڈ نہ ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب ان پٹ کا معاملہ آتا ہے اور باقی معاملات آتے ہیں تو ادھر وہاں پہ ٹیکس فراڈ اور باقی معاملات ان چیزوں کو یہ سامنے لے کے آتے ہیں اور ایشوز آتے ہیں۔ تو یہ جب تک آپ سیل ٹیکس میں سنگل ٹیکس پہ نہیں آئیں گے، جب تک آپ اس ان پٹ آؤٹ پٹ کی کہانی ختم نہیں کریں گے، تب تک نہیں ہوگا۔ اچھا حسن بھائی، اس میں جو فیسلیس نظام پہلی دفعہ FBR متعارف کروایا ہے، اس سے پہلے بھی کسٹم میں فیسلیس تھا، لیکن جو ہمارا مزاج ہے ٹیکس پیئر کا، ہمارے زمینی حقائق کا، ہمارے کلچر کا، ایسے میں آپ سمجھتے ہیں فیسلیس نظام ہے جو کامیاب ہوگا؟ اچھا یہ آپ نے بڑا اہم موضوع چھیڑا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے فیس لیس جو ہے نا، اس میں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ 2-3 چیزوں کی طرف نا میں اپنے ناظرین کی اور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ پہلا تو پہلو یہ ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ کا ہے، دوسرا پہلو ٹیکس پیئر کا ہے، اور تیسرا پہلو عوام الناس کا ہے۔ جو ڈپارٹمنٹ کا پہلو ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ جناب وہ یہ کریں گے کہ جناب کچھ فیس لیس معاملات ایسے ہوں گے کہ جی نوٹس ایشو ہو جائے گا، آپ نے آن لائن نوٹس کا جواب دے دیا، آپ نے اپنی اس کو ایویلیویٹ کر کے کر دے گا، وہ کر کے آپ کا ایک آرڈر جاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ فیس لیس کے نظام کو ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے، اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ فیس لیس میں ابھی تک یہ آن لائن ہیئرنگ کا کانسیپٹ اس طرح سے کس طرح آتا ہے، کیا کرتے ہیں اس آن لائن ہیئرنگ میں، ڈاکومنٹس کیسے شیئر ہوں گے، کیا ہوگا، یہ ایک دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فزیکل طور پر مل کے جو بندہ ٹیکس پیئر اپنا موقف دیتا ہے اس کو نہیں مانتا کوئی، تو پھر وہ آن لائن کس طرح مانا جائے گا؟ اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ ہے۔ دیکھیں آج بھی ابھی ایک FBR نے نوٹس جاری کیا ہے، SRO جاری کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یار اگر آپ ایک انڈیویجول کا اکاؤنٹ اٹیچ کرتے ہیں
ہیں تو آپ آن لائن کے علاوہ اس کو کوریئر بھی کریں یا بتائیں بھی صحیح, اس کو پراپر سروس آف نوٹس کریں آپ اگر اکاؤنٹ اٹیچ کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی جو بیسیکلی تعلیمی شرح ہے اس کے مطابق اتنے لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنا آن لائن نوٹس دیکھیں گے کہ یار میرا اکاؤنٹ اٹیچ ہونے لگا ہے نہیں. واٹس ایپ ہر کسی کے پاس ہے, واٹس ایپ دیکھنے کو ٹائم نہیں ہوتا, بعضوں کا دیکھتا نہیں ہے. تو بات ہے کہ اس طرح کے نظام میں آپ اگر کہتے ہیں کہ جی فیس لیس پہ پراپر وہ اپنی بات کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ دیکھیں نا اگین پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے یہاں آپ نظام وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کا. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کو ایک ٹیکس پیئر بہاڑی میں بیٹھا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, جہاں نیٹ کے اسیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس, ٹیکس پیئر مثال کے طور پہ شیخوپورہ میں بیٹھا ہے جس کو سمجھ نہیں ہے. اور دیکھیں اگین اگر میں بات کروں انتہائی احترام کے ساتھ جو ہمارے وکلا حضرات ہیں یا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دوست ہیں یا آئی ٹی پیز جس میں آ جاتے ہیں, دیکھیں ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہوں گے لیکن وہ قانون کی ایکسپرٹیز بہت اچھی رکھتے ہیں, تو ان کو بھی ہینڈ کفٹ کرنا قانونی طور پہ جائز نہیں ہے. تو بات ہے فیس لیس کا نظام جو ہے نا ایک آپشن ضرور ہونا چاہیے اور وہ ایک آپشن کے طور پہ دینا چاہیے رادر کہ آپ اس کو مینڈیٹری کر دیں. وہ مینڈیٹری کرنا صحیح نہیں ہے. اب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ فیس لیس کا اطلاق کرتے کس کے اوپر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ بھی تو ہے نا, جس طرح مینول کی بھی اجازت ہوتی ہے ریٹرن کی, اور اگر آپ نے آن لائن کروانی جب بھی, یہ دونوں چیزیں آپشن تو ہونی چاہیے. اگر آپ نے نوٹس آپ نے صرف ویسے بھی کروانا ہے, آن لائن پہ بھی دینا ہے تو, لیکن ویسے بھی صرف کروانا ہے تو آرڈر تو فری ہوگا. لیکن ٹیکس پیئر کا جو آپ سے فیس لیس نظام سے ٹیکس پیئر کا جو موقف ہے وہ مجروح نہیں ہوگا. جی بالکل ہوگا, اور اس میں 100% ایسے ہے کہ مجروح ہونے کا خطرہ زیادہ ہے, کیونکہ فیس لیس کے نظام میں پھر یہ ہوگا کہ ایک ٹریل رکھنا مشکل ہوگا کہ جی آپ یہ کیسے کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک نوٹس ایشو ہوتا ہے 122(5)A کا کہ میری اسیسمنٹ آپ امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کا ایک جواب میں نے دائر کیا, جواب دائر کرنے کے اندر میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا. وہ جب جواب دائر کیا تو اگر میں فیس لیس نظام میں ہوں اور ہیئرنگ نہیں ہے, آن لائن ہیئرنگ ہے, تو آپ یہ ایزیوم کریں گے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا, شو کاز نوٹس بھی آپ نے ایشو کر دیا, اب شو کاز کا بھی میں نے جواب دے دیا. اب جواب دینے کے بعد ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو میرے کلیئرٹی آ, کیونکہ ایک بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو میں بات اپنی زبان سے کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں وہ بات میں شاید لکھے سے نہ سمجھا سکوں. کیونکہ دیکھیں اگین ہماری جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگلش ہے, ٹھیک ہے. ایف بی آر میں آفیشیل لینگویج اردو آپ نے نہیں رکھی ہوئی, انگلش رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کے چناؤ کی غلطی کی وجہ سے بات کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے. کیا آپ ایسی چیز سمجھا پائیں گے کہ نہیں. اور بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر بغیر پلیڈنگ کے, اور یہ میرے وکلا حضرات اور جتنے بھی دوست ہیں ایگری کریں گے کہ پراپر پلیڈنگ کے بغیر آپ بات اس کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہاں آن لائن ہیئرنگ ایک الگ کانسیپٹ ہے, اور آن لائن ہیئرنگ کے کانسیپٹ میں بھی ایک الگ چیز آ جاتی ہے. تو اگر اس کو لے کے آتے ہیں کہ ہاں جی آن لائن ہیئرنگ ہوگی, دیٹ از اوکے. مگر فیس لیس کا جو ہے نا کانسیپٹ وہ آن لائن سے ہٹ کے ہے. اس میں یہ ہے کہ انٹریکشن نہیں ہو رہا. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ, میں ایک بات کر کے ختم کروں گا اس موضوع کو, کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ فیس لیس سے مراد آن لائن نہیں ہے. فیس لیس کا اصل آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹیکس پیئر اور ڈپارٹمنٹ کا انٹریکشن نہیں ہو رہا. تو جب انٹریکشن نہیں ہوگا تو میں آپ کو اپنا موقف کیسے بیان کروں. وہ بھی صحیح کریں گے. ہمارے تو ایسے بڑے بڑے کیسز اربوں کے ہیں جو ٹریبیونل میں, اگلے دن میرے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ٹریبیونل میں گیا تھا, وہاں مجھے پتا ہے کیس ٹیکس پیئر کا ہے. چاروں صوبے میں وہ ٹیکس اپنا ادا کرتا ہے, لیکن چاروں صوبے کی جب آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ بہتر جانتے ہیں, ساری کلیکشن کو جمع کر کے سب پہ ٹیکس کر دیا. اب جس نے سندھ میں ٹیکس دیا تھا یا دوسرے علاقوں میں ٹیکس ادا کیا ہوا ہے, پہلے دے چکا ہے ٹیکس, یا تو پنجاب ریونیو اتھارٹی اپنا ٹیکس کاٹتی یا اپنے کو جرمانہ, وہ چاروں پہ سب کو مکس کر کے ٹیکس لگا دیا. اپیل کمشنر نے فارغ کر دیا, ٹریبیونل نے فارغ. اب اس بندے کا ٹیکس پیئر کا گناہ کیا ہے جنہوں چاروں صوبوں میں ٹیکس بھی ادا کیا ہے اور اس میں ڈبل ٹیکس بھی دے. اب دیکھیں وہ تو کیونکہ آپ کسی اسپیسیفک کیس کی بات کر رہے ہیں تو میں بغیر فیکٹس کے اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے سر. میں آپ کو بتاؤں جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا, اور ہم یہ بینگ ٹیکس پیئر کے جو ایڈوائزرز ہیں اور ٹیکس کنسلٹنٹس یا ٹیکس ایکسپرٹس آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ اسی کو رگڑ رہے ہیں. پرابلم یہی ہے کہ آپ براڈننگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو خاموش کر دیا جاتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں دوسرے ٹیکس پیئر کی تو کہا جاتا ہے ہاں جی یہ کمپلائنٹ نہیں ہے. انہی لوگوں کو جو سالہ سال ٹیکس دیتے جا رہے ہیں, ذرا سی سرزش کی وجہ سے آپ ان کو نچوڑ لیتے ہیں, انہی کو آپ ٹیکس فراڈ کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس فراڈ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ جو بندہ کسی حد تک ٹیکس دے رہا ہے اسی کو ہم چور بنا لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ بھی ٹیکس چوری بھی ڈپارٹمنٹ کے بغیر نہیں ہوتی حسن بھائی, وہ ممکن نہیں ہے. بات ہے کہ قانون کو پیچیدہ کرنے والے بھی ہم ہیں, قانون کی پیچیدگی کا فائدہ اٹھانے والے بھی ہم ہیں, اور اس قانون کو بنانے والے بھی ہم. یہی وجہ ہے نا, اس لیے اربوں کا ٹیکس جا کے عدالتوں میں صفر ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے نا, من مانی کے آرڈر, اسسمنٹ افسر کے جو اس کے آرڈر ہے اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس نے دیکھیں جوڈیشل ٹیسٹ تو آپ پاس نہ لاء پہ کرواتے ہیں نہ آپ اسسمنٹ پہ کرواتے ہیں.
और ना आज तक वैसे FBR को जितने इख्तियारात इस फिनांस सेक्टर में दे दिए गए हैं, हसन साहब आप समझते हैं ये अब टैक्स चोरी रुक जाएगी और जो टैक्स पेयर जो टैक्स नेट में नहीं है वो आ जाएंगे? देखिए, इख्तियारात से ज़्यादा अहम नीयत होगा। देखें, अगर तो इख्तियार ही है, देखें मैं फिर यही कहूँगा कि बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट और लाहौर चैम्बर के साथ मुझे 2 साल काम करने का मौका मिला। काशिफ अनवर साहब हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट थे। मैं ये बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, बीइंग ए लीगल कंसल्टेंट ऑफ लाहौर चैम्बर, फॉर्मर लीगल कंसल्टेंट, मैंने बड़े करीब से देखा अपने दोस्तों को जितने भी वहाँ चैम्बर में हजरात थे। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है जो टैक्स अदा नहीं करना चाहता, लेकिन बात है कि उनसे ड्यू टैक्स की बात की जाए। प्रॉब्लम ये, जब तक आप अनड्यू टैक्स लेने पे लगे रहेंगे, ये मामलात आप करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो असल जो इशू है ना सर, वो ये है। हसन कादरी साहब, AI सिस्टम जिसको FBR के अफसरान बहुत खुश हो रहे हैं, उससे आसानी, जो एक जो मिनट 6 घंटे का काम था 3 मिनट में 1 मिनट में कर लेता है, लेकिन आप नहीं समझते AI सिस्टम FBR के अफसरान को भी खा जाएगा और वो कितने टैक्स पेयर को भी खा जाएगा। अच्छा, इसमें हम वहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जब मौजूद थे तो AI सिस्टम पे भी बात हुई। एल्गोरिदम जो यूज़ किया जा रहा है कि जी एल्गोरिदमिक असेसमेंट होगी। एल्गोरिदमिक असेसमेंट क्या होगी कि जी उसका पिछला हिस्ट्री है वो निकाली जाएगी, फिर सिस्टम रन होगा तो उसको ये ऑप्शन दी जाएगी। अब ये देखें ना, अगेन ये बात आ जाती है कि क्या एल्गोरिदमिक असेसमेंट या AI जो है वो ऑप्शनल होगा या मैंडेटरी होगा। दूसरी बात है कि देखें, अगर AI इतना ही आसान है, मैं एक बात करने लगा, AI इतना ही आसान है तो फिर कानून की क्या हैसियत है? देखिए ना, कानून को इंटरप्रेट करना, कानून कहता क्या है, कानून की मेरी इंटरप्रिटेशन और हो सकती है, आपकी इंटरप्रिटेशन और हो सकती है। अब AI का निज़ाम बनता कैसे है? AI उसी चीज़ से बनता है कि जो नॉलेज आपने उसको सरपास की है। देखें ना, जो नॉलेज AI को मैं सरपास करूंगा, हो सकता है मेरी नॉलेज और है, जो वहाँ पे FBR के अफसरान बैठे उनकी नॉलेज और है, आपकी नॉलेज और है, आपका मौक़िफ़ और है। तो सवाल है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि AI को जो नॉलेज पास की गई है उसके ज़रिए जो एल्गोरिदमिक असेसमेंट हो रही है उसका निज़ाम बिल्कुल सही होगा? क्या उसमें कोई फ्लॉ नहीं हो सकता? जो उस बंदे ने कमान दी होगी अफसर ने, उसने उसको उसी के मुताबिक काम करना है, के मुताबिक काम करना है। दूसरी बात है कि हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जी इनपुट डेटा प्रॉपर हुआ है, सब कुछ है, लेकिन अगेन बात ही आ जाती है कि जो इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड होगा और सारे मामलात होंगे उसको आप कैसे लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेल टैक्स की रिटर्न में या किसी भी रिटर्न में जैसे डिसअलाउ कर दिया जाता है, चीज़ें कर दी, अगर उसने एक नॉर्मल एक इवैल्यूएशन की बेस पे करनी है असेसमेंट, तो फिर लॉ कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, अगर AI को ही आपने यूज़ करना है, और AI को अगेन जो अक्सर कहा जाता है, क्योंकि हम तो पढ़ाते भी हैं, मेंटोर भी हूँ मैं, तो बात है कि देखें AI को टूल के तौर पे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप AI में इतने बियॉन्ड चले जाएंगे कि वो असेसमेंट ही AI करके देगा आपको। हाँ, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है कि AI को इस्तेमाल किया जाए, AI एक सपोर्ट करे अफसर को डेटा एनालाइज करने के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, लॉ को एनालाइज करने के लिए सपोर्ट करे, लेकिन देखें फैसला जो है वो एक FBR के अफसर का ही प्रिवेल करेगा, बिकॉज देयर इज़ अ जज, देयर इज़ जुडिशरी। अगर ऐसी बात हो तो फिर तो सारा कुछ AI कर ले, इंसान की ज़रूरत ही ना हो। हाई कोर्ट में पीछे एक केस हुआ है, उसमें वकील साहबा ने मुआज़रत कर ली, जैसा आपके सामने लाइसेंस सस्पेंड होने लगा था, तो उन्होंने कहा जनाब मैंने AI से किया था, उन्होंने कहा अगर फिर आपको लाइसेंस सस्पेंड कर दें। ये मुकालमा हो चुका है हसन भाई, क्योंकि जब AI लगती तो आसान है, आप जैसा कह रहे हैं, इसको जितना भी इसको चलाना को चाहता है, जैसे भी चलाना चाहता है, कमांड देना चाहता है, इसने तो वही काम कर। लेकिन अगर इस पे वाकई AI में कामयाब हो गया FBR, तो फिर तो जो फौज जफर मौज अमला रखा हुआ है FBR का, फिर तो इनको कोई फ़ायदा नहीं है। कि देखें, उसमें ये कि अगेन मैं जैसे बात कर रहा था ना कि AI को अगर प्रॉपर इस्तेमाल करें। अब देखें AI कहाँ यूज़ नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। नादरा का डेटा इनके पास है, करें AI इस्तेमाल, निकालें किस किस ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं। नादरा का डेटा इनके पास है, इनके पास जो टैक्स कटता है गाड़ी ख़रीदने पे उसका डेटा इनके पास है, निकाले ना डेटा किस किस ने गाड़ियाँ खरीदी और किस किस ने डिक्लेयर नहीं की। मैं तो ज़रूर यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उसका सही इस्तेमाल करें। अगेन हम तो ये कह रहे हैं कि हम कंप्लाइंट टैक्स पेयर के साथ हैं, तो जनाब आप AI को टूल के तौर पे इस्तेमाल करें, आप कीजिए अपना काम। नहीं, आप समझते हैं फिनांस सेक्टर 2026 में AI से अगर वाकई काम लिया गया तो जो हमारे 17 लाख गोशवारे जमा होते हैं, फिर ये तो 1.5 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे साल में। मैं बात बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर सही इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये अगर मगर कैसे किया गया ये अब देख, जितने आप नादरा की कह रहे हैं, अब बैंक भी रिपोर्ट करें। देखें ना, नादरा को तो आपको याद होगा, ये तो नादरा का तो किस्सा तब से चल रहा है जब मैं प्रोग्राम होस्ट करता था, और मैंने कई दफ़ा इस पे प्रोग्राम किया, फिर आपने कई दफ़ा किया, फिर आपको याद होगा जुल्फ़िकार खान साहब ने भी इस पे प्रोग्राम किया, हम सब प्रोग्राम करते आ रहे हैं। तो ये तो एक अरसा गुजर गया। लेकिन हसन अली कादरी साहब, जो फिक्स टैक्स स्कीम का जो हुकूमत ने ऐलान किया, इससे पहले भी स्कीमें आती रही हैं, आप समझते हैं ये टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बेहतरीन अमल है FBR का, अगर टैक्स पेयर को एतमाद में ले लिया जाए तो? असल प्रॉब्लम कहाँ आती मैं आपको बताऊँ। मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा अब्दुल्ला यूसुफ साहब के दौर पे, जब वो चेयरमैन FBR थे, हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं ICAP के।
اور ون آف دوز ممبرز ہیں جنہوں نے جب FBR سے ریٹائر ہوئے تو ہر بندے نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا اور بڑا ایک ان کا اچھا وقت گزرا. تو ان کا جو نظام تھا نا جی, ان کے نظام میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی جیسے مثال کے طور پہ سیمنٹ کی کوئی ایسوسیشن ہے یا شوگر انڈسٹری کی کوئی ایسوسیشن ہے, کوئی بھی اسپیسیفک انڈسٹری ہے, اس کو اگر ٹیکس لگانا ہے تو اس کے ساتھ ایک مکالمہ کیا جاتا تھا, ایک ڈسکشن ہوتی تھی باقاعدہ کہ ہاں جی یہ آپ کے ایشوز ہیں یا آپ کی لمیٹیشنز ہیں, اس کے مطابق یہ ٹیکس آپ کو لگنا چاہیے. تو پھر ٹیکس لگایا جاتا تھا. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر اس نظام کے ذریعے باقاعدہ ریٹیلرز کو بٹھایا جائے اور ان کو کہا جائے جی یہ فکس ٹیکس ہے, ہم اتنا ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں, اور اس میں ان کو اس موڈ میں نہ لے کے جائیں کہ ریٹیلیشن موڈ ہو. اب اس اسکیم کو اس لحاظ سے بھی ایویلیوٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک ایسا ریٹیلر ہے جس کی سیل 2 کروڑ ہے, تو کیا آپ جو اس کو فکس ٹیکس لگا رہے ہیں 2 کروڑ کے مطابق الائنڈ ہے, کیا اس کی اسٹاک کی کیپیسٹی کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر تو آپ اس طرح لے کے چلتے ہیں اور یہ باقی یہ اسکیم کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھی اسکیم ہے. لیکن آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن قادری صاحب کہہ رہے تھے سرکل زون پہلے تو ان میں بہتر کارکردگی تھی, FBR کی ٹیکس پیئر کا افسر کو پتہ ہوتا تھا, لیکن فکس ٹیکس اسکیم میں جو افسران ہیں اب تو ان کو آپ کو دفتروں سے نکلنے کے تیار نہیں ہے. اس کو کامیاب کس طرح کیا جائے گا؟ وہ خود بخود تو لوگ رجسٹر نہیں ہو جائیں گے. اب جو آج سے کوئی 2009 کے سروے 2007 کے سروے لاہور کے ہوئے آج تک ان پہ عمل نہیں ہوا. نہیں اس میں دیکھیں نا, اس میں تو ضروری بات یہ ہے کہ جتنے مارکیٹس ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے لوگوں سے آپ نے بات کی. اصل پرابلم کیا ہے دیکھیں یوبی صاحب, پھر میں آپ کو اسی بات پہ لے کے آنا چاہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ قانون بن رہا تھا یا چیز کر رہے تھے تو کتنی میٹنگ ہوئی ہیں آپ کی. کیا لاہور میں ہال روڈ کے جو صدر ہیں ان سے کوئی میٹنگ ہوئی آپ کی؟ کوئی کیا کہتے ہیں شالمی کے کسی بندے سے میٹنگ ہوئی؟ FBR کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ مسئلہ ہے. پچھلے ہفتے میں چیف کمشنر صاحبہ سعادہ گیلانی صاحب اب تو ممبر بن چکی ہیں, ان کے پاس بھی گیا تھا اور 1-2 افسروں سے ملا ہوں. میں اس فکس ٹیکس اسکیم پہ میں ان کو انٹرویو کرنا چاہتا تھا, آپ نے کیا تیاری کر رہے ہیں, کیا اویئرنیس دے رہے ہیں, لیکن کوئی افسر بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس پہ موقف دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر جو افسر موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مارکیٹوں میں لوگوں کو کس طرح اعتماد میں لیں گے؟ جو 50 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے فکس ٹیکس اسکیم سے, 50 ارب تو آپ کے ایک مارکیٹ سے ہو جاتے ہیں جمع. ایک فیس سے ٹیکس نہ بھی لیں نا 20 کروڑ پہ, وہ بھی نہ لیں, 25,000 جو انہوں نے رکھی ہے نا اس کی رجسٹریشن 25,000 فی دکاندار سے بھی لیں تو پھر بھی لاہور کے ایک مارکیٹ سے اتنے پیسے, ایک زون سے, ہمارے تو 10 زون ہیں. یہ ساری ورکنگ ہم نے ان کو کر کے دی تھی اپنے پلیٹ فارم سے جب ہم فسکل لا کمیٹی میں بھی تھے آئی کیپ کی, مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے. لیکن اس وقت بھی مسئلہ یہ تھا کہ اس میں یہ ہم نے کہا تھا کہ پہلا اسٹیپ کیا ہے. یہ دیکھیں اسٹیپ وائز کامیاب ہو سکتی ہے. میں آپ کو 3 اسٹیپس بتا دیتا ہوں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ 1 سال کے لیے آپ اویئرنیس کریں کہ فکس ٹیکس اسکیم ہے کیا. آپ مارکیٹ جائیں, ہر بندے کو بتائیں یار فکس ٹیکس اسکیم کیا ہے. پھر اس سروے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہر ریٹیلر کی یا ہول سیلر کی اسٹوریج کیپیسٹی کیا ہے, کہ وہ کتنا مال اپنے اسپیسیفک رکھ سکتا ہے. تیسرا آپ کام یہ کریں کہ پھر جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے پھر آپ اس ڈیٹے کا ایک انالیسس کر کے ایک ریٹ چارٹ نکالیں کہ جناب ٹھیک ہے اس طرح کے ریٹیلر کے لیے یہ فکس ریٹ ہے, اس ریٹیلر کے لیے یہ فکس ریٹ ہے. 2-3 قسم کے آپ فکس چارٹ نکالیں. اور چوتھا یہ کہ پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. دیکھیں اس کے بعد پھر آپ جتنے لوگ ہوں گے ان کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو جب تک, اور یہ بات آپ کی بالکل وجہ ہے کہ جب تک FBR کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے, سروے نہیں کریں گے, جا کے ان کو بتائیں گے نہیں, تو کس طرح امپلیمنٹ ہوں گے. اب دیکھیں نا بہت ساری ایسی اسکیمز ہوتی ہیں FBR کی, آپ کی ایمنیسٹی اسکیم کیوں فیل ہوتی ہے؟ ان کو اعتماد میں نہیں لے سکے. FBR کے افسران اینڈ تک بھی وہ کسی ٹیکس پیئر کو اویئر نہیں کر سکے, اعتماد میں نہیں لے سکے, اس کے جو سوالات تھے ان کا جواب نہیں دے سکے. آپ کو آج بھی پتہ ہے کہ ایمنیسٹی کے کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایمنیسٹیز کو نل اینڈ وائڈ کیا گیا. تو جب ہم ایمنیسٹیز کو لے کے اعتماد میں نہیں لے سکے تو اسکیم کو کیا لیں گے نا. یہ تو آپ کو اعتماد میں لینا تھا کہ ہاں بھائی یہ ٹیکس ادا کر دیں گے, باقی آپ کو تنگ نہیں کریں گے. حسن علی قادری صاحب, ایک مارکیٹ میں 10 بندے کام کر رہے ہیں, ایک میٹر پہ, ایک بجلی کے میٹر پہ. آپ ایک کو رجسٹر کریں گے, ہاں بھی آپ کو جو آپ کا میٹر ہے بجلی کا بل دکھاؤ, اپنا CNIC دو. آپ جب اس کو چیک کریں گے آپ کو ایک میٹر پہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن لائیو سروے کروائیں نا. اس سے تو باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے نا ہم کمرے سے. سر یہ جو 15,264 ارب روپے کا پہاڑ جیسا انہیں ہدف رکھا ہے اس دفعہ, کیونکہ کاروباری سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں, آپ سمجھتے ہیں جرمانوں سے ان سے یہ پورا ہو جائے گا؟ تکلیف دہ سوال کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹیکس پیئر ہراسمنٹ, انڈیو ٹیکسز, ٹیکس لائبلٹیز وہ والی کریٹ کرنا جو کہ ٹیسٹ آف اپیل فیل کر جاتی ہیں. اور مسئلہ یہی ہے کہ یہی ہوگا کہ پھر آپ کو ریڈز ہوں گی, پھر 38(1) کے نوٹسز ایشو ہوں گے. کسی سیکٹر کو پکڑ کے کبھی پیکیجنگ میں چلے جائیں گے آپ, کبھی آپ شوگر کو پکڑ لیں گے, کبھی آپ ٹیکسٹائل کو پکڑ لیں گے, اور وہ آپ کو یہی کہیں گے جناب یہ ہم آپ کو فیکٹری کی چابی لا کے دے دیتے ہیں, آپ چلا لیں, آپ سے چلتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یوبی صاحب, اگر
تو جیسے ریٹیل کی اسکیم ہے اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا باقاعدہ سروے کیا جائے, لائیو جا کے دیکھا جائے کون کون, بڑی اچھی بات کی آپ نے, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد اس کو اپلائی کیا جائے, تب تو یہ چیزیں آپ کسی حد تک کر سکتے ہیں. لیکن اگین جتنی زیادہ اہداف رکھے گئے ہیں, اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لیٹلی ابھی جون میں 2300 یا 2400 ملین پورا کرنا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے, وہ بھی آپ کو ہی پتا ہوگا وہ ہم پورا نہیں کر پائے. ریونیو شارٹ فال تھا 1100 ارب روپے کا زائد ریونیو شارٹ فال ہے, 2300 ملین کا تھا. تو بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا صرف ایک خام خیالی ضرور ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. اگر آپ وزیر خزانہ ہوتے تو فنانس ایکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے, ٹیکس ٹارگٹ کو محفوظ بنانے کے لیے, ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے؟ اگر ہم ہوتے تو ہم تو یہ کہ ایک اسٹریٹجک پالیسی بناتے اور سب سے زیادہ ورٹیکل براڈننگ پہ فوکس کرتے, جو پی آر اے نے کیا ہے. پی آر اے کو اس چیز پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے براڈننگ پہ بہت اچھا کام کیا ہے, اور ورٹیکل ٹارگیٹڈ براڈننگ انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ مانیٹر کیا ہے بزنسز کو, لوگوں کو جو ٹیکس دے سکتے ہیں, اور ان سے ڈیو ٹیکس لیا ہے. اینڈ دیٹ از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس. بہت شکریہ حسن القادری صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی, نیت اور اپنی ہمت ہے اور اپنے جو ٹارگٹ ہے ان کو فوکس کریں, معاملہ آسان ہو جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.